بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر. بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی تمہاری پیدائش کے لیے نطفے کو ماں کے رحم میں 40 دن تک رکھتا ہے. پھر 40 دن وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر 40 دن وہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس گوشت کے لوتھڑے میں جو ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے اس میں روح پھونکتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے فرشتہ. نمبر 1 عملہ، اس کا عمل، ورزقہ، اس کا رزق، واجلہ، اس کی موت، شقی او سعید، یا اس کا نیک بخت ہونا یا اس کا برا ہونا. یہ 4 چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک ذراع کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص زندگی میں ہمیشہ جہنمی والے عمل کرتا رہتا ہے. جب ایک ذراع موت کے لیے باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے اور بہت سے محدثین نے اس کو الفاظ کی معمولی سے فرق کے ساتھ روایت کیا. آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہی
بھر جنت کے والے عمل کر رہا ہے، تقدیر کس طرح غالب آ رہی ہے کہ وہ برا عمل کر کے جہنم میں پہنچ جا رہا ہے. کتنا مشکل ہے نا یہ معاملہ. ایک مومن بندہ جب اس حدیث کو پڑھتا ہے یا اس حدیث کو سنتا ہے اس کی روح کانپ جاتی ہے. وہ ہر وقت بے چین ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقدیر غالب آ جائے اور میں برا عمل کر کے جہنم میں چلا جاؤں. یہ سوچ انسان یا ایک مومن کے دل میں برابر گھومتی رہتی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں دشت کرتی رہتی ہے. ایک مرتبہ میرے شہر میں جانا ہوا، ایک بزرگ آدمی تھے، 75-78 سال عمر ہوگی. انہوں نے عالم سے یہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوال کیا کہ کس طریقے سے ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب ایک ہاتھ ایک ذرا اس کی موت کو باقی رہ جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے برا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. سوال کیا کہ وہ بہت بے چین اور مجھے اس کا جواب چاہیے. اس نشست پر میں موجود تھا، جو مسئول تھے انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دیا، لیکن وہ مجھ سے مطمئن نہ ہو سکے. اس وقت سے مجھے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں اس حدیث کے اوپر ایک جواب کے طور پہ کوئی درس دوں گا. میں نے بہت تلاش کیا کہ اس میں کوئی تفصیلی گفتگو مل سکے کہ اچانک میری نگاہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب جامع العلوم والحکم، جس میں انہوں نے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 احادیث کی شرح کی ہے. ہر حدیث کی شرح تقریباً 50 سے 70 صفحات پر. تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور شرح کی ہے اور اس کا جواب دیا. تو وہیں سے کچھ جوابات نقل کریں گے اس حدیث کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے تقدیر کے کچھ گوشوں کو بیان کیا جائے تاکہ اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم حدیث ہے اور بہت اہم اس کا سوال کا جواب ہے. آئیے سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم 3 لوگوں کا منہج سمجھتے ہیں. نمبر 1 قدریہ. قدریہ صحابہ کرام کے اخیر کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے تقدیر کا انکار کیا. اس نے یہ کہا کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے. تو جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ان کا نام قدریہ رکھ دیا گیا. ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے یہ کہا کہ انسان مجبور محض ہے. سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ مجبور محض کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے انسان مجبور ہے، یعنی اس پر جبر کیا گیا. اسی لیے اس کا نام قدریہ مرجیہ رکھ دیا، جبریہ رکھ دیا گیا. تو ایک فرقہ قدریہ جس نے تقدیر کا انکار کیا، ایک فرقہ جبریہ جس نے تقدیر کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا کہ بندہ مجبور ہے. ان دونوں فرقوں کا منہج تقدیر کے سلسلے میں غلط تھا. اہل سنت و جماعت ان دونوں فرقوں کے مابین اعتدال پر مبنی ایک موقف رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث کی عین مطابق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے ہی قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ. قلم نے کہا کہ یا ربی وماذا اکتب، میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ان سب چیزوں کو لکھ دو. لکھ دیا گیا، لوح محفوظ میں اسے رکھ دیا گیا. تو تمام انسانوں کی تقدیروں کو اور دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا تھا اور ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو لکھ کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا. لوح محفوظ کیسا ہے؟ اب اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، کیا کنڈیشن ہے. جب تک کہ بتایا نہیں، جب تک کہ اس پہ بحث نہیں کرتے. تو لوح محفوظ میں رکھا گیا اور وہیں سے فرشتوں کو 1 سال کا شیڈول دیا جاتا ہے. رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کو جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ دخان کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم کہ
کے ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں تفسیر میں اہل علم نے لکھا کہ فرشتوں کو لوح محفوظ سے 1 سال تک کا جو تقدیر کا شیڈول ہے ہر انسان کا، وہ فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ تو تقدیر کے قسم یہ بھی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اہل سنت والجماعت قدریہ اور جبریہ کے مقابلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق، جو علم کامل ہے، مکمل علم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا اور سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ لہٰذا وہ قلم جو سب سے پہلے پیدا کیا، اس قلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو حکم دیا کہ لکھ دیا جائے، لکھ دیا گیا، ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں۔ اب تقدیر کے سلسلے میں جو لوگ راہ راست سے ہٹے، اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد یہ بنی کہ ان لوگوں نے اپنی عقلوں کو دخل دیا اور تقدیر کے امور کے سلسلے میں بلا وجہ کے کیل و کال میں پڑ گئے۔ لہٰذا اہل علم نے لکھا کہ ہمیں تقدیر کے سلسلے میں زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم اتنے کے جاننے کے، اتنا ماننے کے مکلف ہیں، لہٰذا ہم اتنا مانتے ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم حدیث دیکھتے ہیں، جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، اور اس کے بقدر سونا خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آ جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذکر کی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ کے رسول نے ان کے سوال کے جواب میں بیان فرمائے تھے کہ جب پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تدرون ما الایمان، کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ ایمان لا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لے کر آؤ، کہ تقدیر جو اچھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے تو اس پر ایمان لے کر آؤ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور تقدیر یعنی ایمان بالقدر میں درست نہیں ہے، اس کو نہیں مانتا، تو اللہ کے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالقدر کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر ایمان رکھیں۔ اگر اس پر ایمان نہیں رکھتا کوئی آدمی تو ایمان کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ دائرہ اسلام تو باہر ہی رہے گا۔ اس واسطے کہ یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ آج یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے گرد و پیش میں جب دیکھتے ہیں تو تقدیر کے انکار کرنے والے تو شاید کم پائے جاتے ہوں، لیکن تقدیر کے سلسلے میں شبہات کا شکار ہونے والے کافی لوگ آپ کو نظر آ جائیں۔ اسی مناسبت سے اس عنوان کو سمجھنا، تقدیر پر ایمان کے فائدوں کو سمجھنا اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے سامنے جو مسائل آئے اس کو عوام کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، تم ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتے جب تک کہ تم یہ اعتقاد نہ رکھ لو کہ جو چیز تمہیں نہیں پہنچنی، جو چیز تمہیں پہنچنی تھی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو نہیں پہنچنی تھی وہ پہنچنی ہی نہیں تھی۔ جب تک کہ تم یہ اعتقاد نہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تو تم ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی کہ ان اول خلق اللہ القلم،
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ اکتب، لکھ. قلم نے کہا کہ فقال یا ربی وما ترکتب، میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا اور ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو لکھ دے. اسی معنی کی روایت حضرت ابی ابن کعب سے منقول ہے، وہ روایت بھی سنیں. ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کے سلسلے میں کچھ شبہات پیدا ہوئے تو میں صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب کے پاس سب سے پہلے آیا اور ان سے کہا کہ میرے دل کے اندر تقدیر کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنی تھی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو چیز تمہیں نہیں پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچنی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ أَحَدٍ لَكُنْتُ دَخَلَ النَّارِ، اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر جاؤ تو جہنم میں داخل ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ابن الدیلمی سے. پھر ابن الدیلمی کا بیان ہے کہ میں اس مسئلے کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، حضرت حذیفہ کے پاس گیا، اور غالباً زید بن ثابت کا نام ہے. ان تینوں کے پاس گیا تو تینوں نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی. اس سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی دین کے کسی مسئلے میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو اسے لوگوں میں بیان کرنے سے پہلے اہل علم سے رجوع کیا جائے اور ان سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اگر ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو پگڑی باندھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس کا بڑا ڈیمانڈ ہے، اس کے بڑے ویوز ہیں، اس نے کہیں سے ڈاکٹر یا انجینئرنگ کی ڈگری کر لی ہے، ہم سمجھ رہے کو دین جانتا ہے، جبکہ اس نے کچھ کتابیں پڑھ لی ہے، کچھ واضح نصیحت کرنے کا اس نے شوق کی بنیاد پر طریقہ سیکھ لیا ہے. ہم نازک مسائل میں ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے نازک مسائل میں رجوع کرنا یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے. ابن الدیلمی نے یہ جب شبہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے کس کے پاس گیا ہے؟ صحابی رسول ابی ابن کعب کے پاس گیا. اور یہ بعض فنون میں بڑی مہارت رکھتے تھے، قرآن کی تفسیر کا بہت علم رکھتے تھے، قرآن کی قرأت کے بڑے عالم تھے، بڑے جانکار تھے. ان سے مسئلہ دریافت کیا. پھر قرآن کے ایک بڑے مفسر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہر آیت کی تفسیر کا علم سیکھا، ان کے پاس میں گئے. ایک اور عالم زید بن ثابت کے پاس میں، ایک اور عالم حذیفہ بن یمان کے پاس میں تشفی حاصل کر لیں. تو کسی مسئلے کے سلسلے میں اگر شبہ آ جائے تو ہر آدمی جو کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہے اس سے نہ پوچھا جائے، بلکہ اس سے پوچھا جائے جو علم رکھتا ہے اور باریک مسائل میں خصوصاً رسوخ رکھتا ہے، اس کو پہنچ ہے، اس پر عبور حاصل ہے، اس سے پوچھا جائے. ہمارے یہاں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے، فیس بک کھولا، 5000 فرینڈ ہیں، لکھ کے ڈال دیا کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ شبہات ہیں، جواب دے. جواب ملے نہ ملے 5000 لوگوں کو شبہ پھیل دے. آج کے وقت کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈائریکٹلی سوشل میڈیا میں چلا جائے. پھر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تقدیر کے سلسلے میں کسی ایسے شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے جو شبہ کافی بڑا ہے تو وہ بڑا شبہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے. اس کی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی تقدیر پر کلی طریقے سے ایمان نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور سمجھ لینا چاہیے پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث رسول کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. ہمارے بہت سارے مفکرین پیدا ہوئے، کتابیں لکھی اور شبہات پھیلا لوگوں میں. بڑے مفکر ہیں، انہوں نے الہاد پر لکھا، الہاد پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الہاد پر لکھا. میں اسی اشارے کر رہا ہوں، نہ سمجھے تو پھر بعد میں پوچھیے گا. تو تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے واجب و ضروری ہے، ارکان ایمان میں سے ایک اہم چیز ہے. اب یہاں ایک باریک بات آپ سمجھ لیں کہ تقدیر کے سلسلے میں میرا وجہ کی لوگ کام نہیں کیا جائے. جتنا بتایا گیا کہ بھائی
تقدیر لکھی جاتی ہے اور وہاں سے نفاذ ہوتا ہے، بندہ تقدیر کے مطابق عمل کرتا ہے، اتنا ماننا چاہیے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو اور وہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مجلس میں آئے اور اس مجلس کے اندر محدث امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعض لوگوں نے غیر فقیہ تک کہہ دیا، مردوں میں سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے کا شوق رکھنے والی شخصیت، جن کو امت کے محدث ہونے کا شرف حاصل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض صحابہ کرام تقدیر کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابِهَذَا أُمِرْتُكُمْ ابِهَذَا أُمِرْتُكُمْ بِهِ، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے سلسلے میں جھگڑا کرو؟ ام بِهَذَا أُرْسِلْتُكُمْ، کیا مجھے تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تم جھگڑا کرتے پھرو، بحث مباحثہ کرو بلا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما هلك من كان قبلكم فتنازعوا فيه، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے تقدیر اور دیگر مسائل میں بحث کی، الجھاؤ پیدا کیا اس میں۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فيه، آگاہ رہو تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں تم اس پہ جھگڑا نہ کرو، بحث اور تنازع نہ کرو۔ جتنا بتایا گیا اتنا آسانی سے مان لو، جن کی باریکیاں بیان نہیں کی گئی ان کی باریکیوں میں نہ پڑو۔ پرانی جو قومیں تھیں، پچھلی قومیں، ان کے ہلاک ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بلا وجہ کا انبیاء سے سوال کرتے تھے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اللہ سے بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، کہا گائے کیسی ہو، کلر کیسا ہو، کتنی موٹی تازی ہو؟ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، ذبح کر دیتے کام ختم ہو جاتا، لیکن بلا وجہ کیسی ہو، کیوں ہو، کیا ہو لائے، کیا ہوا؟ مشقت میں پڑ گئے، مشقت میں پڑ گئے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں، اب کوئی عالم آئے تو سوال کرنا ضروری ہے؟ نہیں، چھوڑ دو اس کو بیچارے، بلا وجہ سوال کر رہے ہیں۔ بلا وجہ سوال کرنے سے ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ جن سوالات کی ضرورت نہ ہو ان سوالات کا ترک نہ کریں۔ جیسے سورج ڈوب جائے تو افطار کر لو، اگر آدمی سوال کرے سورج ڈوبے نہ تو کوئی سوال ہے؟ سوچیے کوئی سوال ہے؟ سورج ڈوبنا ہی ہے، لازم ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، لیکن ایک آدمی قانون فطرت سے بغاوت کر کے ایک شبہ، ایک سوال پیدا کرتا ہے، گمراہی ہے والی ہو، یہ کھلی بھی گمراہی ہے۔ تو تقدیر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کیا کہ اس میں تو گفتگو نہ کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ بلا وجہ جو لوگ تقدیر میں گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے، بعض پوچھ کرے گا کہ آپ نے کیوں گفتگو کی، لہٰذا اس میں احتیاط کا پہلو ہمیں ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ تقدیر میں کس طرح ہمیں ایمان کرنا، تو ہمیں ہمارے ذہن و دماغ میں ایک چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب یہ لکھ دیا گیا کہ ایک آدمی جنتی ہے، جب یہ لکھ دیا گیا کہ آدمی جہنمی ہے، عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ شبہ پیدا ہوگا۔ یہ شبہ ابھی کا نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ شبہ پیدا ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جب یہ بات بیان کی گئی کہ جنتی ہونا، جہنمی ہونا تمہارا لکھ دیا گیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا نہیں ہے، کوئی جان یا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ لکھ دیا گیا ہو کہ وہ جنتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہ لکھ دیا جو لوگ جہنمی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ لکھ دیا گیا کہ وہ جہنمی۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جانوں کا یہ لکھ دیا گیا ہے ان کے بارے میں کہ کچھ لوگ جنتی ہیں کچھ لوگ جہنمی ہیں، تو عمل کر کے پھر کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس نے سوال کیا جا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عمل کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، جو آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی والے کام کو میسر کر دیتے ہیں، یعنی نیک کام کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو آدمی بخیلی اختیار کرتا ہے اور بے پرواہی برتتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل کی راہ کو آسان کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شبہے کا جواب دینا اور اس کی استدلال میں قرآن کی آیتیں پڑھنا، اس سے اس بات کی طرف دلیل ملتی ہے کہ ہر شخص کو اچھے عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس واسطے کہ بندہ جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی رہنمائی اس عمل کی طرف کر دی جاتی ہے. ایک آدمی یہ سوچ کر کہ اگر میں جہنمی ہوں گا تو اس لیے میں عمل نہ کروں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کیا مجبور نہیں ہے. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو ملے جنوں نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستے کی طرف رہنمائی کر دی، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والا بندہ بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. گویا کہ شکر کرنے والا بندہ بننا یا ناشکرا بننا یہ آپ کے اختیار میں. ایسے ہی جیسے ایک انسان کے چلنے میں اور پتھر کے چلنے میں فرق ہے. آپ چلتے چلتے رک سکتے ہیں، پتھر رک سکتا ہے، اس کو کسی اونچی چٹان سے دیکھو تو وہ خود سے رک سکتا ہے، کیا نہیں رک سکتا، لیکن آپ رک سکتے ہیں کہ نہیں رک سکتے؟ رک سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو اس بات کی طاقت عطا فرمائی ہے، آپ کو مکلف کیا ہے، اور آپ کو جب شریعت کا مکلف قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اختیارات ہیں. آپ چاہے تو زہر بھی کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو مٹی بھی کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو سونا چاندی بھی کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو اچھی غذا بھی کھا سکتے ہیں. یہ اختیار کس کا ہے؟ آپ کا ہے. تو آپ مجبور کہاں سے ہوئے؟ تقدیر کو بہانہ نہ بنائیں، اچھے عمل کی طرف چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں بتاتے ہیں. ایک آدمی دین کا علم حاصل نہ کرے، شریعت کے مسائل کو نہ پڑھے، زندگی میں کبھی درس حدیث میں شرکت نہ کرے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہ کھولے، نہ دیکھے، اور وہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں اگر ہدایت نہیں ہوگی تو میں ہدایت پر رہوں گا. یہ جواز ہے؟ بتائیے، یہ جواز ہے؟ ایسے ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا. ایک شخص نے چوری کی، حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹ دو. اسلامی حکومت تھی، تو جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لایا گیا کہنے لگا کہ جب میری تقدیر میں چوری لکھی ہوئی تھی تو آپ ہاتھ کیوں کاٹ گئے؟ کیا جواب دیا؟ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا تو میری تقدیر میں لکھا تھا تیرا ہاتھ کاٹ دو، لہٰذا ہاتھ کاٹ گیا. یہ جواب ہوا. یہ کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے ہیلا ہے. ایک آدمی گناہ کا کام کرتا جائے اور میں گناہ کرنے کے لیے مجبور ہوں، میرے اوپر میں تلوار لے کھڑا ہے کیا؟ نہیں، تو چاہے تو اللہ سے توفیق مانگے اور اس توفیق کے ذریعے سے آگے بڑھے. اس واسطے کہ دنیا میں کوئی عمل اللہ کی توفیق کے بغیر انجام نہیں پا سکتا. لہٰذا ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اللہ سے وہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرے، اور جس راستے پر نبی چلے اور تمام انبیاء کا جو توحید کا راستہ تھا، ایمان کا راستہ تھا، کتاب و سنت کا راستہ تھا، صحیح اسلام کا راستہ تھا، اس راستے کے لیے وہ اللہ سے ہدایت طلب کرے، اس کے لیے کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور راہ بتائے. وہی تو مطلب ہے ہم جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم کو اپنی راہیں بتاتے ہیں. تو تقدیر کو بہانہ بنا کے بندہ اگر نیک عمل کو چھوڑتا ہے یہ برا ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف، وقت تو کم بچا ہے. جو میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آدمی زندگی بھر جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور اس کی موت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اسے تقدیر غالب آتی ہے اور وہ برا عمل کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی زندگی بھر برا عمل کرتا رہتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے
پھر نیک عمل شروع کرتا ہے اور مر جاتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا. جواب دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور پھر آخر میں برا عمل کرتا رہتا ہے, اسی میں وہ مر جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہوتا ہے. اس جملے پر یا حدیث کے اس جملے پر وہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی میں نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے سینے میں, اس کے دل میں کوئی ایسی بری عادت, بری خصلت چھپی بھی رہتی ہے جس پر لوگ مطلع نہیں ہوتے, جن کو لوگوں معلوم نہیں رہتے اس کے دل میں کیا ہے, اور وہ زندگی میں اس کو چھپائے رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کی وہ بری خصلت پلٹ کر غالب آتی ہے اس کے آخری وقت میں اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ابن رجب احمد رحمہ اللہ سے آگے لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو زندگی میں برا عمل کرتا رہتا ہے پھر نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی اچھی خصلت ہوتی ہے, اچھی عادت ہوتی ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. وہ اللہ سے ڈرتے رہتا ہے, اللہ سے تنہائی میں بخشش مانگتے رہتا ہے, وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو شرمندہ کرتے رہتا ہے. اس کی اس طرح کوئی نیکی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے آخری وقت میں توفیق دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, نیکی کرتا ہے, جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دلیل کے طور پہ مثال سے بخاری مسلم میں اور حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا اور امیر ترین آدمی اور نیک آدمی تھا, اصل وضو رکھنے والا تھا, میدان جہاد میں کود پڑا, اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دیکھنے والے رشک کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ آدمی جہنمی ہے. اس حدیث کو سمجھیے, جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, ذرا مشکل تھی, اس حدیث کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے تو دیکھنا چاہیے وہ آدمی جہنمی کیوں ہے. جو میدان جہاد میں اتنی بہادری سے لڑتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے آ جائے تو تلوار سے اس کا کام تمام کر دے, اتنی بہادری سے لڑتا ہے کہ لڑتا ہے لڑتا ہے لڑتا ہے. میں اس کا پیچھا کیا تو کیا دیکھا کہ زخموں سے چور ہو چکا ہے, اب برداشت نہیں ہو رہا. تلوار کو الٹا رکھتا ہے, یعنی تلوار کا نیزے کا حصہ اوپر کی طرف اور اس کا پکڑنے کا حصہ نیچے کی طرف, اور برداشت نہیں ہوتا ہے اور اپنے سینے کو تلوار کی نوک پر گرا دیتا ہے, اس طرح وہ خوشی کر لیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق ہو جاتی وہیں پر کہ یہ آدمی جو لڑ رہا تھا یہ جہنمی. کیوں؟ حدیث میں الفاظ ہے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں لڑتا ہے اس کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اب اس کی حدیث میں آگے ہے کہ وہ تقدیر والی بات ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. پتہ ہی چلا کہ زندگی میں اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے اور اس کا ایک کسی کو نہیں ہے, آپ نے اس جرم کو چھپائے رکھا, کوئی دینی کام کر رہے ہیں, دین ٹائٹل لگایا آپ نے, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی عہدہ آپ نے لے لیا اور مقصد آپ کا دنیا کمانا ہے, دنیا کی عزت, شہرت, عہدہ, ان سب چیزوں کی طلب اگر باقی ہے تو یقین جانیے یہ موقع ہے کہ اللہ سے ڈر جائیے, مخلص بن جائیے اللہ کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تقدیر غالب آ جائے اور برا عمل کے جہنم میں پہنچ جاؤ. یہ رمضان دیا گیا تھا کہ مخلص بنو اللہ کے لیے, تمہاری ہر عبادت میں اخلاص کی روح ہونی چاہیے. اگر ہر عبادت میں اخلاص پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر کی منزلوں کو, موت کی منزلوں کو اللہ آسان کرے گا. اسی لیے رمضان دیا گیا تھا کہ روزہ رکھو تاکہ اخلاص پیدا ہو. پوری زندگی کا نچوڑ, پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ اور اخلاص پیدا ہو جائے. پچھلی قوموں کو, یہود کو, نصارہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, حج ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, نماز ہو رہی ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے. اس میں حج کرنے والا اللہ کے راستے میں شرک کر رہا ہے, حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں غیر اللہ کو, اللہ کے بندوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے کہ عبادت کر رہا ہے, اللہ کی مدد طلب کر رہا ہے اللہ کے بندوں سے. وہ کہاں سے مخلص ہوا؟ عبادت کا دعویٰ ہے نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن مدد طلب کر رہا ہے کسی اور سے, کسی جگہ کی کھاد چھان رہا ہے کہ
یہاں شفا مل جائے گی، یہ اولاد دے دیں گے، یہ نفع پہنچا دیں گے، یہ نقصان نہ پہنچا دیں گے، یہاں روزی برکت ملے گی، تعویذ پہننا تو یہ فائدہ ہو جائے گا. ایسے تمام مسلمان اگر ہماری آواز پہنچتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مخلص نہیں ہے. اخلاص اختیار کیجیے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام روتے تھے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں. بولا کہ وہ مانتے بیان کیا، موت وقت پر ہوتے تھے، کہتے تھے میں نے اسے پینے پر شام کیا، آگے انجام کیا ہوگا نہیں معلوم مجھے، میں نہیں جانتا. ایک مالک ابن دینار کا دوسرے کسی صحابی سے کسی کو آ گیا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. لمبی لمبی رات میں نماز پڑھتے اور رو کر یہ کہتے تھے پروردگار ہمارے سامان کن لوگوں میں ہم اس بات کو نہیں جانتے. یہ کہہ کے روتے تھے، مطلب وہ سوئے خاتمہ سے ڈرتے تھے. تو ہمارے اعمال میں اخلاص کا پیدا ہونا یہ ہماری اچھی تقدیر کے غالب ہونے کا سبب بن جائے گا. لہٰذا اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. نواز صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ ہندوستان کے بھوپال شہر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ کی لکھی ہوئی کتابیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا کتاب اس میں تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. اس رسالے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے اور اس پر ہمیں نصیحت فرمائی. وہ حدیث کیا ہے کہ انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر جمایا. صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ تم کثرت سے یہ دعا کیا کرو. پوچھ لیا انس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگ آپ کا ایمان لائے، کیا آپ کا ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ ہے؟ تو کہا ہاں. سوچنے کی بات ہے، یہ خیر امت ہے، یہ خیر امت ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اندیشہ رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر جمائے رکھے. حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اندیشہ ہے. ہاں اس لیے اندیشہ ہے کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان جیسے اللہ کی شان پر آئے تھے گھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے پھیر لیتا ہے. لہٰذا اللہ سے کثرت سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہمیں کرنی چاہیے. نواز صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ اس حدیث پر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی حکومت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے توفیق طلب کرتے رہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. یہ آگے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو اچھی اور بری تقدیر کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر پر رہنمائی فرمائے جو اچھی تقدیر ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں بدبختی لکھی ہے اس کو مٹا دے اور اس کو نیک بختی لکھ دے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ تو عمر کو اگر قیامت کے دن تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. نماز پڑھاتے تھے کسی کی جنازے کی تو حضرت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ منافقین کون کون ہے. تو کوئی جنازہ لایا جاتا تو حضرت ابن الیمان دیکھتے کہ یہ منافق آدمی ہے تو جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. حضرت عمر دیکھتے کہ حذیفہ نکل گئے مطلب یہ آدمی منافق ہے. تو ایک بہت نیک آدمی کے بارے میں دیکھا کہ نماز سے پڑھتا ہے لمبی داڑھی ہے اس کی اور اتنا نیک مسئول ہے لوگوں میں. حذیفہ نکل کے جا رہے ہیں سمجھ میں آدمی منافق تھا. بہت لوگ حذیفہ ابن الیمان کے گھر گئے. حذیفہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین میں کن کا نام لیا تھا. کہا کہ راز رسول ہے اللہ کے رسول کا راز نہیں بتا سکتا. کہا کہ اتنا بتا دو کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا تھا. تو اشارہ سے صرف کہا کہ عمر اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہارا نام نہیں لیا تھا کہ آگے مت پوچھو. اس کے بعد روتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے. وہی تقویٰ جو صحابہ کرام میں تھا, وہی خشیت, وہی جذبہ دین کے تحت, وہی شوق, وہی قربانی کا جذبہ آج جگانے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے, غیر مسلمین کی طرف سے, دشمنان اسلام کی طرف سے مسلسل یلغار ہے. مسلمانوں پر یلغار نہیں ہے, حجاب پر یلغار ہے. یلغار ہے کس چیز پر؟ چیلنج کیا جا رہا ہے دین طلاق کے میٹر کو, چیلنج کیا جا رہا ہے حجاب کو, چیلنج کیا جا رہا ہے دیگر مسائل کو. تو آپ تو اچھی سے ہے نا,
اعتراض کس پر ہے؟ شعائر اسلام پر ہے. ایسی امت کے لوگوں اسلام کے شعائر کو اختیار کرو, اس کو زندہ کرو, لوگوں تک اچھے انداز سے اپنی دعوت کو پہنچاؤ, ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ ہمیں سعادت مند لوگوں میں جگہ عطا فرمائے, سعادت مند روحوں میں شامل فرمائے, نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھے, نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے, جو زندہ ہیں ان کو اللہ معاف کرے, جو وفات پا چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے, ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے, اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم توحید کا, ایمان کا, قرآن و حدیث کا راستہ اختیار کریں, اسی کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اسی پر ہمیں